السلام علیکم۔ سینکڑوں برس گزرے، 7 سمند پار ایک بوڑھا بادشاہ رہا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دنیا بھر کے شہزادے اس سے شادی کے خواہشمند تھے، لیکن بوڑھا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ بادشاہ نے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک نہایت عجیب و غریب خواب دیکھا تھا، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر جلد از جلد حاصل کی جائے۔ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی بیٹی نے زمین پر 2 ڈونگے پانی ڈال دیا۔ یہ پانی بہنے لگا اور بہتے بہتے اتنا پھیلا کہ بادشاہ کی پوری سلطنت اس میں ڈوب گئی اور اس کے بعد ساری دنیا غرق ہو گئی۔ چنانچہ صبح جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس نے تمام بڑے بڑے خواب کی تعبیر نکالنے والوں کو بلایا۔ یہ سب لوگ بڑی دیر تک آپس میں صلاح مشورہ کرتے رہے اور بڑے غور و خوض کے بعد انہوں نے بادشاہ کی خواب کا معامہ حل کر دیا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 2 ڈونگے پانی سے مراد 2 بہادر لڑکے جو کہ اس شہزادی کے بیٹے ہوں گے، اور پانی کا بہنا ان کی بہادری کی علامت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں ہی لڑکے اپنی بہادری کی بدولت آگے بڑھے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ساری دنیا کا سفر کر ڈالیں گے اور ہر ملک میں مشہور ہو جائیں گے۔ بوڑھا بادشاہ یہ سن کر بے حد خوف زدہ ہو گیا۔ عقل مند لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہ کرے، بلکہ اسے سب سے اونچے پہاڑ پر لوہے کے ایک ایسے مکان میں بند کر دے جس میں کوئی نہ کھڑکی ہو نہ دروازہ، صرف ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جس میں سے ایک پلیٹ کھانے اور ایک ڈونگا پانی دیا جا سکے۔ چنانچہ بوڑھے بادشاہ نے یہ مشورہ قبول کر لیا اور سب سے اونچے پہاڑ پر لوہے کا ایک مکان تعمیر کروا دیا اور اس کے اندر شہزادی کو قید کر دیا۔ بیچاری شہزادی اتنا روئی کہ اس کے آنسو بارش کی طرح پہاڑ پر سے بہنے لگے، لیکن بادشاہ ذرا بھی نہ پسیجا۔ خیر شہزادی دن رات بس روتی رہی۔ اس نے سورج دکھائی دیتا، نہ کوئی انسان کی شکل۔ ایک دن نہایت عجیب سی بات ہو گئی۔ اس لوہے کے مکان کے فرش سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ شہزادی نے خوش ہو کر اس چشمے کا پانی پیا اور سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ جس جگہ سے چشمہ پھوٹا تھا وہیں پر سنہرے بالوں والے 2 لڑکے کھیل رہے ہیں۔ چونکہ اس دن پیڑ اور پال کا تہوار تھا، اسی مناسبت سے شہزادی نے ان دونوں لڑکوں کے نام پیڑ اور پال رکھ دیے۔ جتنا وقت گزرتا گیا اتنی ہی شہزادی کا غم روز بروز کم ہوتا گیا۔ دونوں بچے بڑے ہوتے گئے۔ 7 برس کی عمر تک یہ بچے اتنے طاقتور ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے لوہے کی دیواروں پر ٹیک لگائی تو دیواریں گر پڑیں، لیکن ان کی ماں اس جگہ قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکوں نے دیواریں پھر سے اسی طرح کھڑی کر دی۔ شہزادی نے یہ طے کر لیا کہ جب تک یہ لڑکے خوب بڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ اسی جگہ میں رہے گی۔ پھر یہ دونوں لڑکے سیدھے شہر پہنچے اور وہاں انہوں نے تیر کمان، تلواریں اور چاقو خریدے تاکہ وہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں یہ دونوں سیدھے ایک پگ ڈنڈی پر چلتے رہے۔ آخرکار وہ ایک بڑے سے درخت کے پاس پہنچ گئے اور اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ انہیں اس کا ذرا بھی علم نہ تھا کہ یہ درخت کون سا ہے۔ دراصل یہ دنیا کا شجر آرزو تھا۔ جو کوئی بھی اس درخت کے نیچے کوئی آرزو کرتا اس کی آرزو پوری ہو جاتی تھی۔ جب یہ دونوں لڑکے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو پیڑ نے پال سے کہا، بھائی اس وقت اگر بھنا ہوا گوشت مل جائے تو کتنا اچھا ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ درخت سے بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے آ گرا۔ اب تو یہ لڑکے سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ شجر آرزو ہے۔ بس پھر کیا تھا، دونوں لڑکوں نے کھانے پینے کی تمام مزیدار چیزیں مانگ لیں اور خوب ڈٹ کر کھائیں۔ جب خوب کھا پی چکے اور آرام کر چکے تو پیڑ نے کہا، بھائی یہاں اس پگ ڈنڈی کی 2 شاخیں ہو گئی ہیں، تم کس طرف جانا چاہتے ہو، داہنے یا بائیں؟
پال نے کہا میں داہنی جانب جاتا ہوں۔ پیڑ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم دونوں اپنے اپنے چاقو اس درخت میں پیوست کر دیں۔ ہم میں سے جو بھی پہلے آئے وہ دوسرے کا چاقو نکال لے۔ اگر درخت میں سے سفید پانی نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوسرا بھائی زندہ ہے اور خیریت سے ہے، لیکن اگر سرخ خون نکلے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے چاقو درخت میں پیوست کر دیے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس وقت دونوں کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ پیڑ بائیں طرف چلا گیا اور پال داہنی طرف۔ جو ہی ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہوئے، پیڑ کو ایک بھیڑیا دکھائی دیا۔ پیڑ نے اپنی تیر کمان اٹھائی، لیکن بھیڑیا التجا کرنے لگا کہ مجھے نہ مارو، میں تم کو اپنا ایک بچہ دے دوں گا۔ پیڑ نے بھیڑیے کو زندہ چھوڑ دیا اور اس کا ایک بچہ لے کر چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک چیتا دکھائی دیا۔ اس نے اپنا تیر کمان سنبھالا، مگر چیتا بولا شہزادے مجھے نہ مارو، میں تم کو اپنا ایک بچہ دے دوں گا، وہ تمہارے کام آئے گا۔ لہٰذا پیڑ نے چیتے کو چھوڑ دیا اور اس کا بچہ لے کر آگے بڑھ گیا۔ کوئی دور جا کر اسے ایک شیر ملا۔ پیڑ شیر کو دیکھ کر قطعی نہ ڈرا اور اپنی تیر کمان اٹھائی، مگر شیر فوراً بول اٹھا شہزادے میاں مجھ کو نہ مارو، میں بھی تم کو اپنا ایک بچہ دے دوں گا جو سفر میں تمہارے کام آئے گا۔ چنانچہ شہزادے نے شیر کو چھوڑ دیا اور اس کا بچہ لے لیا۔ پھر وہ ان تینوں جانوروں کو ساتھ لیے ہوئے 7 ملکوں، مرغزاروں اور جنگلوں کو پار کرتا ہوا ایک عظیم الشان شہر میں داخل ہو گیا۔ یہاں ہر چیز سیاہ غلاف چڑھایا ہوا تھا۔ بات یہ تھی کہ اس شہر میں سوگ منایا جا رہا تھا۔ تمام دکانوں، درختوں اور پلوں پر بھی کالا کپڑا چڑھا ہوا تھا۔ شہر کے بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ پیڑو وہاں پہنچا اور بولا ماں یہاں ہر چیز پر کالا کپڑا کیوں چڑھا ہوا ہے؟ یہ سوگ آخر کیوں منایا جا رہا ہے؟ بڑھیا بولی بیٹا یہ بات نہ پوچھو، 24 برس گزرے ایک اژدہا نکل پڑا۔ یہ اژدہا ہم لوگوں کو صرف اس شرط پر پانی دیتا ہے کہ ہر سال ایک 18 سال کی لڑکی اس کنویں میں پھینک دی جائے۔ اب اس سال صرف ایک ہی لڑکی 18 سال کی ہے اور وہ اس ملک کی شہزادی۔ اگر کوئی اس اژدہے کو مار ڈالے تو بادشاہ اپنی آدھی سلطنت اس کو دے دے گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس کے ساتھ کر دے گا۔ دوسرے دن شہزادی کو کنویں تک جانا تھا، لہٰذا پیڑ کو اس بڑھیا کے گھر میں آرام کرنے کا موقع مل گیا۔ دوسرے دن صبح وہ اٹھا اور اس نے اپنی تلوار کو تیز کیا، پھر اپنے جانوروں کو خوراک دی۔ اس کے بعد وہ شہر کے کنویں پر پہنچا۔ تقریباً دوپہر کے وقت شہزادی ایک سیاہ بگھی میں سوار وہاں پہنچی۔ بگھی میں 12 سیاہ گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ ہر شخص اس وقت رو رہا تھا۔ شہزادی کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کو سب لال شاہ کہتے تھے۔ اس شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس اژدہے کو مار ڈالے گا۔ پیڑ بہرحال بادشاہ کے پاس نہیں گیا، وہ کنویں کے پاس کھڑا اژدہے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ کنویں کے پانی کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے اور اس میں سے سرخ، نیلے اور سبز شعلے نکل رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اژدہا نکل پڑا اور اس نے اپنے تمام 12 منہ کھول دیے اور اپنی بڑی سی دم زمین پر پٹکنے لگا۔ لال شاہ کی ہمت فوراً پست ہو گئی اور ڈر کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ اب پیڑ نے تلوار میان سے نکالی اور اژدہے پر ٹوٹ پڑا۔ پیڑ بار بار تلوار سے وار کر رہا تھا، مگر اژدہے پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن چیتے، بھیڑیے اور شیر کے بچوں نے اژدہے کی دم پکڑ لی اور گھسیٹنا شروع کر دیا۔ عین اسی وقت پیڑ اژدہے کے بارے میں منہ میں کود پڑا اور اپنی تلوار سے اژدہے کا منہ چوڑا کرتا ہوا اژدہے کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ پیٹ میں اس اژدہے کی روح کالے کبوتر کی شکل میں مل گئی۔ چنانچہ اس نے کالے کبوتر کو مار ڈالا۔ کبوتر کو مارنا تھا کہ اژدہے کی جان نکل گئی۔ پیڑ نے اژدہے کے ہر منہ میں سونے کا ایک سیب پایا۔ اس نے ان کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور پھر زمین پر چلنے لگا۔ چونکہ وہ بہت تھک چکا تھا، لہٰذا وہ شہزادی کے گھٹنے پر سر رکھ کر سو گیا۔
اس کے ساتھ اس کے جانور بھی سو گئے۔ لال شاہ بدماش تو اسی انتظار میں تھا، چنانچہ اس نے تلوار نکالی، پیڑ کا سر کاٹ دیا، پھر وہ شہزادی کو لے کر گھر چلا گیا۔ اس نے راستے میں شہزادی کو ڈرا دیا تھا کہ اگر اس نے ذرا بھی کچھ بتایا کہ اس نے کیا کیا تو وہ اسے مار ڈالے گا۔ محل پہنچ کر اس نے شیخی بکھاری کہ اس نے اژدہے کو مار ڈالا ہے۔ چونکہ لوگ اژدہے کے مرنے کی خبر سن کر بے حد خوش ہو رہے تھے، لہذا انہوں نے فوراً لال شاہ اور شہزادی کی شادی کا انتظام شروع کر دیا۔ ایک بہت بڑی دعوت کا بھی بندوبست کیا گیا اور لال شاہ کے بیٹھنے کے لیے 12 ریشمی گدے تلے اوپر رکھ دیے۔ اتنے میں تینوں جانور جو جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مالک کا سر کٹا پڑا ہے۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے جنگل پہنچے اور وہاں سے برگ شفا لے آئے۔ بس پھر کیا تھا، چشمِ زدن میں انہوں نے پیڑ کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ اب جو پیڑ نے آنکھیں کھولی تو وہ یہ سمجھا کہ دیر تک سوتا رہا ہے۔ تب جانوروں نے اسے بتایا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ پیڑ بولا، اچھا لال شاہ دیکھ تو صحیح میں تیری ساتھ کیسی درگت بناتا ہوں۔ پیڑ نے اژدہا کے منہ سے تمام سنہری دانت نکال لیے اور انہیں اپنی چولی میں رکھ لیے۔ پھر وہ اپنے جانوروں کو لے کر سیدھا اس بڑھیا کے پاس پہنچا۔ وہاں اسے بڑھیا سے معلوم ہوا کہ شہزادی کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی تینوں جانور اور پیڑ محل کی جانب دوڑ پڑے اور محل میں گھس پڑے۔ پیڑ کو جوں ہی لال شاہ نے دیکھا تو اس کے ریشمی گدے ایک ایک کر کے اس کے نیچے سے کھسکنے لگے اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر ایسے گرا کہ اسے اٹھنا دشوار ہو گیا۔ پیڑ نے اسے للکارا، آؤ لال شاہ، اگر تم واقعی بہادر ہو تو میرے مقابلہ کرو۔ لال شاہ اسی وقت بری طرح کانپ رہا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں شہزادی نے لال شاہ سے کہا، جاؤ اپنی بہادری دکھاؤ۔ پیڑ چلایا، اژدہا مارنے والے شاہ صاحب، آئیے ذرا دو ہاتھ ہو جائیں۔ اب تو لال شاہ کے لیے کوئی دوسری صورت نہ تھی۔ وہ کانپتا ہوا اٹھا، اس نے اپنی تلوار اٹھائی مگر وار نہ کر سکا۔ پیڑ نے اپنی تلوار اس سے ایک ہلکا سا چرکا لگایا مگر اتنے چرکے سے ہی اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پیڑ نے بادشاہ کو سونے کے وہ 12 سیب اور اژدہے کے دانت دکھائے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ اژدہے کو دراصل اسی نے مارا، اور چنانچہ پیڑ کی شادی شہزادے سے ہو گئی۔ شادی کا جشن ایک ہفتے تک دراصل جاری رہا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد پیڑ شکار کھیلنے چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اس کی بڑی منت سماجت کی وہ جادوگرنی کے علاقے میں نہ جائے، کیونکہ وہاں اتنا اندھیرا رہتا ہے کہ جو بھی وہاں جاتا پھر زندہ واپس نہ آتا۔ پیڑ نے وعدہ کر لیا کہ وہ اس علاقے میں نہ جائے گا، مگر جو ہی وہ محل سے نکل کر جنگل میں پہنچا تو ایک خرگوش اس پر جھپٹ پڑا۔ پیڑ نے نشانہ باندھ کر ایک تیر چھوڑا مگر وہ اس کے نہ لگا۔ پھر اس نے اور 2-3 مارے مگر خرگوش کو کوئی تیر نہ لگا۔ اتنی دیر میں جنگل میں اندھیرا چھا گیا۔ پیڑ کے تینوں جانور کانپتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ ظاہر تھا کہ یہی علاقہ جادوگرنی کا تھا۔ پیڑ کے جسم پر طرح طرح کی کیڑے مکوڑے رینگنے لگے اور اس کے سر پر بے شمار چمگادڑیں اور پھڑپھڑانے لگی۔ عین اسی وقت ایک زبردست آندھی آ گئی، درخت اکھڑ گئے اور پیڑ اس کے جانور اڑ کر بہت دور جا گرے، مگر خوش قسمتی سے یہ سب نرم ریت پر گرے جہاں وہ زمین میں دھنسنے لگے اور 3 دن تک دھنستے چلے گئے۔ زمین کی انتہا گہرائیوں میں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑی بڑی بھٹیوں میں جل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں خربہ کام کیے تھے، لہٰذا انہیں سزا مل رہی تھی۔ چونکہ پیڑ کے اعمال اچھے تھے لہٰذا آندھی نے اسے اور اس کے جانوروں کو وہاں سے اٹھا کر جادوگرنی کے محل کے پاس پہنچا دیا۔ چنانچہ پیڑ اور اس کے جانور اندھیرے میں مارے پھرتے رہے۔ آخرکار انہیں ایک مدھم سی روشنی دکھائی دی۔ یہ لکڑی کا جلتا ہوا بڑا سا ایک لٹھا تھا۔ جو ہی وہ راکھ ہوا کسی نامعلوم ہاتھ نے ایک دوسرا ٹکڑا آگ پر رکھ دیا۔ پیڑ آگ کے پاس بیٹھا گیا جو کہ اس کے پاس روٹی اور گوشت موجود تھی، لہذا وہ گوشت کو آگ پر بھوننے لگا۔ اتنے میں کسی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے کتنی سردی لگ رہی ہے۔ پیڑ نے کہا، سردی لگ رہی ہے تو آگے آگ کے پاس آ جاؤ۔ آواز نے جواب دیا، مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے جانور مجھے پھاڑ کھائیں گے۔ اب میں جو
پیڑ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت درخت پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ عورت بولی، میں 3 بال پھینکتی ہوں، یہ اپنے جانوروں کی پیٹھ پر رکھ دو، اس کے بعد میں اتروں گی۔ پیڑ نے جواب، جو ہی وہ بال اپنے جانوروں کی پیٹھ پر رکھے وہ پتھر کی مورت بن گئے۔ اب بوڑھی عورت درخت سے اتر آئی اور آگ کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ایک بڑا سا مینڈک نکالا اور اس پر آگ پر بھوننے لگی اور کہنے لگی، میں مینڈک بھونتی ہوں اور تم گوشت، میں گوشت کھاؤں گی اور تم مینڈک۔ یہ سن کر پیڑ کو بڑا غصہ آیا۔ وہ بولا، نہیں نہیں، تم جو بھون رہی ہو وہی کھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے گوشت کا ٹکڑا بوڑھی عورت پر دے مارا۔ بوڑھی عورت تو اس کی منتظر تھی۔ اس نے پیڑ کو اس طرح پکڑ لیا کہ وہ ٹس سے مس نہ کر سکا۔ پیڑ نے اپنے جانوروں کو آواز دی مگر وہ بھی ہل نہ سکے۔ پھر اس سے بڑھیا جادوگر نے پیڑ کی تلوار لی اور وہ پیڑ کا سر کاٹ کر اس کے جسم کے ایک بڑے سے گڑھے میں پھینک دیا۔ یہ واقعہ اس دن درپیش ہوا جس پال شجر آرزو کے پاس واپس پہنچا۔ اس نے اپنے بھائی کا چاقو درخت میں سے کھینچا۔ چاقو کھینچنا تھا کہ درخت سے لال لال خون کا بل بل بہنا شروع ہو گیا۔ میرا بھائی مر گیا، ٹال نے روتے ہوئے کہا، مگر وہاں رکا نہیں بلکہ اس پگ ڈنڈی پر چل پڑا جس سے اس کا بھائی گیا تھا۔ کیونکہ وہ اس راستے سے گیا تھا لہذا اس کے ساتھ بھی وہی واقعات رونما ہوئے۔ اسے بھی ایک بھیڑیا ملا جس نے اسے اپنا ایک بچہ دے دیا۔ اسی طرح ایک چیتا اور شیر بھی ملا، انہوں نے بھی اسے اپنا ایک بچہ دے دیا۔ چنانچہ وہ ان جانوروں کو لے کر اسی شہر میں داخل ہوا جہاں اس کے بھائی نے اژدہے کو مارا تھا۔ چونکہ پال اور پیڑ دونوں ایک دوسرے کے ہم شکل تھے لہذا شہر کا ہر شخص یہ سمجھا کہ پیڑ آ گیا اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے ملکہ تک پہنچ گئی۔ چنانچہ وہ اپنی شاہی سواری میں بیٹھ کر اس آدمی کے استقبال کو روانہ ہو گئی جسے وہ اپنا شوہر سمجھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بولی، میرے سرتاج، تم کو جادوگرنی کے علاقے سے زندہ واپس آتے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ لیکن پال نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ اسے تو صرف اس غرض تھی کہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اسے اپنے بھائی کو کہاں تلاش کرنا چاہیے۔ دوسرے دن صبح وہ ملکہ سے ایک لفظ کہے بغیر جادوگرنی کے علاقے میں پہنچ گیا اور اپنے ہمراہ اپنے جانوروں کو بھی لیتا گیا۔ جو کچھ پیڑ کے ساتھ ہوا تھا وہی پال کے ساتھ بھی ہوا۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ پال اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ خوش قسمت ثابت ہوا۔ جب وہ بیٹھا گوشت بھون رہا تھا تو اسے ایک آواز سنائی دی، مجھے کتنی سردی لگ رہی ہے۔ پال نے کہا، سردی لگ رہی ہے تو یہاں آ جاؤ۔ لیکن بڈھی جادوگرنی کی اس وقت تک آنے کی ہمت نہ پڑی جب تک کہ اس نے پال سے جانور پر سنہرے بال رکھنے کا وعدہ نہیں لے لیا۔ چنانچہ بڑھیا جادوگرنی نے بال نیچے پھینکے مگر یہ دیکھ نہ سکی کہ بال آگ میں گر کر جل گئے۔ وہ درخت سے نیچے اتر آئی اور آگ کے قریب بیٹھ کر اس نے اپنا مینڈک نکالا اور بولی، میں مینڈک بھونتی ہوں اور تم گوشت، میں گوشت کھاتی ہوں اور تم مینڈک کھاؤ۔ پال چلایا، ارے نہیں، تم وہ کھاؤ گی جو میں کہوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے گوشت کا لوتھڑا جادوگرنی پر دے مارا۔ جادوگرنی جپٹ کر پال کو پکڑنے لگی مگر اس وقت تینوں جانوروں نے اس طرح دبوچ لیا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ مجھے جان سے نہ مارو، جادوگرنی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، میں تمہارے بھائی کو اور اس کے جانوروں کو زندہ کروں گی۔ پال نے اپنے جانوروں سے کہا کہ وہ جادوگرنی کی نگرانی کرتے رہیں۔ پھر جادوگرنی نے کئی قسم کی گھاس پھوس اکٹھی کی اور اپنے جادو کے سہارے پیڑ اور اس کے جانوروں کو زندہ کر دیا۔ جب پیڑ زندہ ہوا تو جنگل کی تاریکی دور ہو گئی اور جادوگرنی غائب ہو گئی۔ جو کیڑے مکوڑے زمین میں رینگ رہے تھے وہ سب زمین میں دھنس گئے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بغیر گیر ہوئے۔ پھر پیڑ بولا، ہم کو اب دنیا کا چکر لگا کر اس لوہے والے مکان تک پہنچنا چاہیے جس میں ہماری ماں قید ہے۔ ہمیں اس کو آزادی دلوانا چاہیے۔ اس کے بعد اس شہر میں پہنچنا چاہیے جہاں میں نے 12 سروں والے اژدہے کو مارا تھا۔ چنانچہ یہ لوگ ساری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے اس پہاڑ تک پہنچے اور انہوں نے اپنے ماں کو لوہے کے مکان سے رہائی دلوائی۔ اس کے بعد یہ سب لوگ اپنے تمام جانوروں کے ساتھ اس محل تک پہنچے جہاں ملکہ ان کی منتظر تھی۔ اس وقت تک ان دونوں بھائیوں کی شہرت ساری دنیا میں پھیل چکی تھی۔ ملکہ نے جب پیڑا اور پال کو دیکھا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کس کو اپنا شوہر سمجھے۔ دونوں بھائی بالکل ایک ہی شکل کے تھے مگر پال اپنی ماں کو لے کر اپنی آبائی وطن چلا گیا اور پیڑ کو اس کی ملکہ کے پاس چھوڑ گیا۔ اس طرح سے اس بوڑھے بادشاہ کی خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔
اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔